ایک خوبصورت عورت جہاز میں داخل ہوئی۔ وہ اپنی سیٹ کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے۔ عورت نے دیکھا کہ اس کی نشست ایک ایسے شخص کو دی گئی ہے جس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے۔ یہ خوبصورت عورت معذور آدمی کے پاس بیٹھنے سے کتراتی ہے۔ اس خوبصورت عورت نے ایئر ہوسٹس سے کہا کہ میں اس سیٹ پر آرام سے سفر نہیں کر سکوں گی کیونکہ میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے شخص کے دونوں ہاتھ نہیں تھے۔ خوبصورت خاتون ایئر ہوسٹس سے اپنی سیٹ بدلنے کی درخواست کرتی ہے۔ ایئر ہوسٹس خاتون کی بات سن کر بے چینی محسوس کرتی ہے۔ وہ عورت سے پوچھتی ہے، میڈم، کیا آپ مجھے یہاں نہ بیٹھنے کی صحیح وجہ بتا سکتی ہیں؟ اس خوبصورت خاتون نے ایئر ہوسٹس کو بتایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتی، اس لیے میں ایسے شخص کے قریب بیٹھ کر آرام سے اپنا سفر مکمل نہیں کر پاؤں گی۔ برائے مہربانی میری سیٹ جلد از جلد تبدیل کر دیں۔ اس انتہائی خوبصورت اور پڑھی لکھی عورت کی باتیں سن کر ایئر ہوسٹس حیران رہ گئی۔ خاتون ایک بار پھر ایئر ہوسٹس سے کہتی ہے کہ میں اس سیٹ پر نہیں بیٹھ سکتی، براہ کرم مجھے کوئی اور سیٹ دے دیں۔ ایئر ہوسٹس نے خالی سیٹ کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی سیٹ خالی نظر نہیں آئی۔ ایئر ہوسٹس نے خاتون سے کہا کہ میڈم، اس اکانومی کلاس میں کوئی سیٹ خالی نہیں ہے، لیکن مسافروں کے آرام کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے میں اپنے کپتان سے بات کروں گی، تب تک آپ صبر کریں۔ یہ کہہ کر ایئر ہوسٹس کپتان سے بات کرنے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ایئر ہوسٹس واپس آئی، خاتون کے پاس آتی ہیں اور اس سے کہتی ہیں کہ محترمہ، آپ کو جو بھی تکلیف ہوئی اس کے لیے مجھے بہت افسوس ہے۔ اس پورے جہاز میں صرف ایک سیٹ خالی ہے اور وہ فرسٹ کلاس کی سیٹ ہے۔ میں نے اپنی ٹیم سے بات کی ہے اور ہم سب نے مل کر فیصلہ کیا ہے مسافر کو اکانومی کلاس سے فرسٹ کلاس میں بھیجنے کا عمل ہماری کمپنی کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے۔ وہ خوبصورت عورت ایئر ہوسٹس کی بات سن کر بہت خوش ہو جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ خاتون اپنی طرف سے کوئی اور رد عمل ظاہر کرتی، ایئر ہوسٹس اس معذور شخص کی طرف بڑھی جس کے دونوں ہاتھ نہیں رہے تھے، چھوٹ رہے تھے، اور شائستگی سے اس سے پوچھا، سر، کیا آپ فرسٹ کلاس میں جانے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ ہم نہیں چاہتے
کہ کسی بدتمیز مسافر کے ساتھ سفر کرنے سے آپ کو تکلیف ہو۔ تبھی معذور آدمی کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ وہ ایک سابق فوجی ہے۔ میں ایک آپریشن کے دوران کشمیر کی سرحد پر ایک بم دھماکے میں اپنے دونوں ہاتھ کھو بیٹھا ہوں۔ جب میں نے اس خوبصورت عورت کا چرچا سنا تو مجھے اپنے کیے پر بہت افسوس ہونے لگا۔ کس کی حفاظت کے لیے میں نے اپنی جان خطرے میں ڈالی اور اپنے ہاتھ سے ہاتھ دھو بیٹھا، لیکن اب میں نے آپ سب کا رد عمل دیکھا تو مجھے اپنے آپ پر فخر محسوس ہونے لگا اور دل ہی دل میں خوشی محسوس ہونے لگی کہ میں نے اپنے ملک اور اہل وطن کے لیے اپنے دونوں ہاتھ گنوائے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ فرسٹ کلاس میں چلا گیا۔ وہ خوبصورت عورت پوری طرح ذلیل ہو کر سیٹ پر سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ اگر ہمارے خیالات میں سخاوت نہیں ہے تو ہمارے چہرے کی خوبصورتی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔